دوستو یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اچانک سے میوات کے علاقے میں ایک بھیانک اور خطرناک ہنسا ہو گئی تھی۔ ہنسا ہوتے ہی فوراً نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری ہی دنیا میں میوات کا علاقہ اور میواتی مسلم چرچاؤں میں آ گئے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو اس ہنسا ہونے کے بعد سے ہی لگاتار اب تک میوات کے علاقے اور میو لوگوں سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہوگے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوگے کہ آخر یہ میوات کا علاقہ ہے کیا، کہاں پر پڑتا ہے، کیا یہ کوئی گاؤں ہے، شہر ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہے، آخر ہے کیا چیز۔ ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر یہ میواتی لوگ کون ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ پورے ہی بھارت میں اتنے زیادہ مشہور کیوں ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم میوات سے جڑے ہوئے اپنے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی یہ کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ آج کے دور میں میوات نہ تو کسی گاؤں کا نام ہے، نہ ہی کسی قصبے کا، اور نہ ہی کسی شہر کا نام ہے۔ اتہاس میں بھلے ہی میوات ایک بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا اور مستقل علاقہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک لمبے وقت تک یہ ایک الگ آزاد ریاست بھی رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور حکمرانوں نے اس علاقے میں طاقتور سلطنتیں قائم کی اور پھر ان کے اوپر لمبے وقت تک راج کیا، مگر پھر جیسے جیسے وقت بدلا ویسے ویسے میوات کا نقشہ بھی بدلتا چلا گیا۔ دیش کے آزاد ہونے کے بعد جب ہمارا دیش ایک الگ شیپ میں بننا شروع ہوا اور الگ الگ ضلعوں ایون الگ الگ راجیوں میں بٹا تو میوات بھی بٹتا چلا گیا۔ کسی دور میں جس پورے علاقے کو میوات کہا جاتا تھا، آج کے دور میں وہ میوات نہ صرف کئی ضلعوں میں بلکہ یہ کہیے کہ راجستھان اور ہریانہ نام کی دو اسٹیٹس میں بھی بٹ چکا ہے۔ یعنی میوات ریجن کا کچھ حصہ ہریانہ میں ہے تو کچھ حصہ راجستھان میں ہے، مگر پھر بھی اس خاص علاقے کو ہی میوات مانا جانے لگا اور میوات کہا جانے لگا کہ جہاں پر آج کے دور میں نوح نام کا ضلع موجود ہے، بلکہ اس ضلع کا نام بھی سن 2016 تک میوات ضلع ہی ہوا کرتا تھا۔ سن 2016 میں اس کا نام بدل دیا گیا اور پھر اس کو نوح کا نام دیا گیا۔ یہاں پر ہی آج کے دور میں زیادہ تر میواتی مسلم آباد ہیں۔ یہاں پر میواتی کے جن کو میو مسلم بھی کہا جاتا ہے، ان کی آبادی کتنی زیادہ ہے اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوح ہریانہ کے 22 ضلعوں میں سے صرف اکلوتا ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر مسلم میجورٹی میں ہیں۔ رپورٹس کی مانیں تو یہاں پر ہندو مسلم کا ریشیو 80 اور 20% بتایا جاتا ہے، یعنی 80% مسلم ہیں تو 20% کے قریب ہندو موجود ہیں۔ میواتی مسلمان اتہاسک طور پر اپنے آپ کو راجپوتوں کا ونشج مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسلموں سے الٹ آج بھی میواتی مسلموں کے یہاں پر آپ لوگوں کو ہندو ٹریڈیشن اور ہندو کلچر کا گہرا اثر دکھے گا۔ ان کے شادی بیاہ یا پھر اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں آج بھی بہت ساری ہندو رسمیں پائی جاتی ہیں۔ اور تو اور اگر آپ لوگ میوات کے علاقوں میں جاؤ گے تو آپ محسوس کرو گے کہ میواتی مسلمانوں میں کچھ لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیش کے باقی علاقوں میں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہی رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی کے لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ میواتی مسلمانوں کے تار اتہاس میں آج سے لگ بھگ 650 یا پھر 700 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک حکمران کہ جن کا نام راجا سونپر پال ہوا کرتا تھا ان سے جا کر جڑتے ہیں۔ راجا سونپر پال ایک راجپوت ہوا کرتے تھے، مگر پھر بعد میں یعنی کہ 1355 عیسوی میں انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ راجا سونپر پال کہ جن کا نام اسلام اپنانے کے بعد نہر خان ہو گیا تھا، انہوں نے میوات کے علاقے پر قائم کی گئی ایک طاقتور اور خوشحال سلطنت پر لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ ان کو ولی میوات کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ایک اپادھی تھی جو اس دور میں دہلی سلطنت کے طاقتور حکمران یعنی کہ فیروز شاہ تغلق کی طرف سے دی گئی تھی۔ بعد میں ان کی نسل سے جو دوسرے لوگ بھی میوات کی گدی پر بیٹھے ان لوگوں کو بھی اسی اپادھی یعنی کہ ولی میوات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ میواتیوں کے پوروج یعنی کہ راجا نہر خان کی یہ سلطنت 1527 تک قائم رہی تھی، مگر پھر اس دور میں انٹری ہو چکی تھی ظہیر الدین محمد بابر کی، جس نے نہ صرف میوات کی ہی سلطنت بلکہ اس علاقے کی جو دوسری اور بھی چھوٹی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اور یہاں پر ایک اسٹیبل اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس کو اتہاس میں مغل سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابر کے ساتھ بھی میواتیوں کی جنگ کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ بادشاہ ظہیر الدین بابر کے جو اپنی پہلی ہی جنگ میں ابراہیم لودھی کو ہرا چکا تھا، دوسری جنگ میں اس کا مقابلہ تھا راڑا سانگا سے۔ وہی راڑا سانگا کہ جس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے بابر کو بھارت آنے کا نیوتا دیا تھا۔ فی الحال اس دور میں میوات کے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا حسن خان میواتی کا کہ جو راجا نہر خان کی اس سلطنت کے آخری اور ان کی نسل کے بھی آخری حکمران تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں